4 نمبر پر آتا ہے فحش گفتگو سے ہم نے بچنا ہے۔ اکثر یعنی کہ لوگ ہیں، نوجوان ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، جب یار دوست بیٹھتے ہیں آپس میں ایسی فحش گفتگو کرتے ہیں، ایسی بیہودہ باتیں کرتے ہیں یعنی کہ جن باتوں سے شیطان خوش ہوتا ہے، یعنی کہ ایسی یعنی کہ بیہودہ باتیں کرتے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں یہ ہے، وہ ہے، فلاں ویڈیو یہ ہے، فلاں گناہ یہ ہے، فلاں یہ میں نے یہ گناہ کیا، وہ گناہ کیا، آپ نے کون سا گناہ کیا۔ یعنی کہ نوجوان جب آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں تو جب وہ گپ شپ نوجوانوں کا طبقہ، تو پھر اس گپ شپ میں وہ کیا کرتے ہیں، فحش گفتگو کرتے ہیں، بیہودہ گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک تو یعنی کہ اس نے گناہ کیا، گناہ کر کے اللہ کا نافرمان ہو گیا، تو دوسرا جو گناہ کرنے کے بعد وہ نوجوان سب سے بڑا گناہ کر رہا، وہ یہ گناہ کر رہا ہے کہ اپنے گناہ کو گناہ کرنے کے بعد لوگوں کے سامنے اظہار کر رہا ہے اور گواہ بنا رہا ہے لوگوں کو کہ میں نے فلاں فلاں گناہ کیا۔ یہ چیز فحش گفتگو ہے۔ تو ہر انسان کو اس چیز سے بچنا ہوگا کہ شریعت نے کسی کو اجازت نہیں دی ہے کہ وہ جب بھی کسی کو موقع ملے وہ اپنی زبان سے، اپنے معاملات سے فحش گفتگو، بیہودہ باتیں کرے، بیہودہ گفتگو کرے جو گناہ آتی ہے۔ تو ایسی گفتگو سے انسان کو بچنا چاہیے۔ جب بھی یار دوست آپس میں، دوست احباب مل کر بیٹھتے ہیں تو ان کو چاہیے اچھی گفتگو کرنی چاہیے، اچھی باتیں کرنی چاہیے، دین اسلام کی باتیں کرنی چاہیے اور مسائل پر گفتگو کرنی چاہیے، نماز کے مسائل پر گفتگو ہو، اسی طرح رمضان کے روزوں کے مسائل پر گفتگو ہو، صدقہ خیرات کے مسائل پر گفتگو ہو، یعنی کہ دین کی باتیں کرنی چاہیے تاکہ جو آپ کے ساتھ دوست احباب بیٹھے ہیں ان کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے۔ اگر ان کو نماز کا، وضو کا، غسل مسائل کا نہیں علم ان کو، تو جب وہ آپ سے یہ باتیں سنیں گے تو ان کے علم میں اضافہ آ جائے گا، اس سے آپ کو اجر بھی ملے گا، ثواب ملے گا۔ اگر آپ فحش گفتگو کریں گے، بیہودہ باتیں کریں گے تو اس سے آپ کا بہت بڑا نقصان یہ ہو جائے گا، ایک تو آپ کے گناہ لکھے جائیں گے آپ کے نامہ اعمال میں، دوسرا فحش گفتگو کرنے سے، بیہودہ باتیں کرنے سے آپ یعنی کہ اللہ اور اللہ کے محبوب کو ناراض کر دیں گے۔ تو فحش گفتگو، ایسی بیہودہ باتیں کرنا، نہ ہم یعنی کہ رمضان سے پہلے یہ یعنی کہ فحش گفتگو کر سکتے ہیں، نہ رمضان کے بعد والے مہینوں میں، نہ رمضان کے مہینے میں۔ تو رمضان کے مہینے میں تو ہم نے اپنے آپ کو احتیاط کرنا ہے کہ ہماری زبان سے ایسی فحش گفتگو، ایسی بیہودہ باتیں نہ نکلیں جن سے اللہ ناراض ہو جائے اور ہم روزے کے ثواب کو حاصل نہ کر سکے۔ تو اس لیے یہ رمضان کا مہینہ بڑا قیمتی مہینہ ہے، قیمتی۔ اس طرح سمجھ لیں کہ اللہ کے خزانوں میں جو اپنے بندوں کو ایک انعام دینا تھا، اللہ فرماتا ہے میں ایسی چیز اپنے بندوں کو دوں تو میرے سب بندوں کے گناہ معاف ہو جائیں اور وہ سب کے سب ایمان والے جنت میں چلے جائیں۔ تو اللہ کے ہاں سب سے بڑا انعام والی چیز یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ تو اگر رمضان کے مہینے میں بھی روزہ رکھ کر بھی ہم یعنی ایسی گفتگو، فحش گفتگو، بیہودہ باتیں کریں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ ہے، لہٰذا ہم نے اس چیزوں سے بچنا ہے۔ جو چوتھے نمبر پر چیز آتی ہے، ہم نے اپنے آپ کو فحش گفتگو سے اور بیہودہ باتوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اگر ہم بچا لیں گے تو انشاءاللہ ہم روزے کا بھی حق ادا کریں گے اور اللہ کو راضی کرنے کا بھی حق ادا کر دیں گے۔ تو چوتھے نمبر پر یہ چیز ملتی ہے، ہم نے اس چیز سے، اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔